أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو يغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم أو أمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق اللہ علیہ. چلیں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. وَإِذَا كُنْتَ اور جب ہوں آپ، وَإِذَا اور جب كُنْتَ آپ ہوں فِيهِمْ ان میں، فَأَقَمْتَ تو کھڑی کیجئے لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ بس چاہیے کہ کھڑے ہوں، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک جماعت کھڑی ہو، ان میں سے ایک جماعت مَعَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ تھامے رکھے پکڑے رکھے اپنے اسلحے، فَلْيَكُونُوا تو چاہیے کہ وہ ہو جائے مِن وَرَائِكُمْ آپ کے پیچھے، یعنی سجدہ کریں اور پھر وہ آپ کے پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور چاہیے کہ آ جائے تَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى دوسری جماعت لم یصلوا جنہوں نے نہیں نماز پڑھی، جنہوں نے نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا پس وہ تاکہ وہ چاہیے کہ وہ پڑھیں معاک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور وہ تھامے رکھیں پکڑے رکھیں حِذْرَکُم اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَہُم اور اپنے اسلحہ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ کاش کہ تم ہو غافل عن اسلحت اپنے اسلحہ سے، امتیاتکم اور اپنے سامان سے، وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ تو وہ ٹوٹ پڑیں تم پر، میلتن واحدہ ایک دم ایک ساتھ، یعنی ٹوٹ پڑیں حملہ کریں تم پر ایک ساتھ، ولا جناح اور نہیں ہے تم کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان کان بکم اگر ہو تم پر، اذن تمہیں کوئی مصیبت مشکل، من مطرن بارش کی وجہ سے، او کنتم یا تم ہو، مرضا مریض، ان تدعو اسلحہ کہ تم اتار دو اسلحہ اپنے اسلحہ، یعنی اپنے اسلحہ کو اتار کے رکھ دو، فخذوا حذرکم اور تم تھامے رکھو حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا کہ بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے اہانت میں عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ مکمل کر چکو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، قیامًا کھڑے، وقعودًا و بیٹھے اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بر یعنی لیٹے ہوئے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تم اطمینان میں آ جاؤ یعنی تم
امن میں آ جاؤ، فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز قائم کرو اپنے پورے اس کے مناسب کے ساتھ۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، مومنین پر ہے، کتابا موقوتا، فرض کی گئی ہے مقررہ وقت میں۔ ولا تہنوا، نہ تم کمزوری دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، کافر یعنی کہ دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں، ان کو تلاش کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم اٹھاتے ہو، تعلمون کوئی تکلیف، فإنہم، تو بے شک وہ، یعلمون کما تعلمون، وہ بھی اٹھاتے ہیں جس طرح کہ تم اٹھاتے ہو۔ وترجون من اللہ، اور تم امید رکھتے ہو، ترجونا تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، ما لا یرجون، اور وہ امید نہیں رکھتے۔ وکان اللہ، اور اللہ، علیما حکیما، جاننے والا اور حکمت والا ہے، خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ آج کی اصل میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ ہے جنگ کے زمانے کی، جب جنگ ہو رہی ہو اور نماز کس کہتے ہیں صلاۃ خوف کی، کون سی نماز؟ خوف میں، جب خوف ہو، دو جماعتیں سامنے کھڑی ہیں، تیار ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے طریقہ سکھایا کہ نماز کیسی پڑھی جائے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے نماز کے جنگ کے دوران بھی، جب کہ دشمن موجود ہے اور اس کا خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی، اس زمانے میں تیر آتے، آج کل جیسے کہ گولی آئے گی، مگر نماز پڑھنے کا حکم اس وقت بھی دیا ہے کہ نماز اس وقت بھی پڑھو، اس وقت کی، لیکن اس وقت کی بات ہے جب جنگ شروع نہ ہوئی، یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب دونوں گروہ آمنے سامنے کھڑے ہوں اور جنگ کی مکمل تیاری ہو، اس وقت حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ اور کس طرح پڑھو؟ یہ نماز، یہ صلاۃ الخوف ہے، جس کو آج کل تو ہم پہ، آج کل کیسے حالات ہیں بھی نہیں، اور مگر پھر بھی صرف ترجمے تھوڑی بہت چیز سمجھ لینی چاہیے۔ وَإِذَا كُنتُمْ، پھر جب آپ ہوں تو پھر قائم کرو ان کے لیے نماز، ان کے لیے نماز قائم کرو۔ فَلْتَقُمْ، کہ آپ کھڑی ہو جائے ایک جماعت، یعنی ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، معاک آپ کے ساتھ، فَلْيَأْخُذُوا، اور اپنے اسلحہ تھامے رکھیں، یعنی وہ اپنے اسلحہ انہوں نے پکڑ کے رکھنا، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ کافر تو چاہتا ہے کہ اسلحہ سے تم غافل ہو تو وہ تم پہ ٹوٹ پڑے، ایک دم سے ہی وہ تم پہ ٹوٹ پڑے، اسلحہ تم تھامے رکھو، اور ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی جب ایک رکعت مکمل کر لیں، وَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ پیچھے چلے جائیں، ایک رکعت انہوں نے پڑھی اور پھر وہ پیچھے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رہے، بیٹھے رہے۔ اور پھر چاہیے کہ کیا دوسری جماعت آئے، وَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت جنہوں نے لم یصلوا، جنہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی، یعنی جو پیچھے پہ رہے تھے وہ واپس آ جائیں اور یہ لوگ ان کی جگہ چلے جائیں، اور پھر چاہیے کہ وہ لوگ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، صلوا معک، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے اسلحہ یعنی ڈھال یا تیر جو بھی ہیں وہ کو تھامے رکھیں، اپنے ہاتھوں میں رکھیں، مکمل تیار ہیں، پھر بھی نماز پڑھیں، اس لیے کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کیا، کہ اگر آپ غافل ہو، کہ تم غافل ہو اپنے اسلحہ سے اور اپنے بچاؤ اپنے سامان سے، تو تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے، ایک ہی جھٹکے میں، یعنی وہ تم پر یا میلوں جھکنا ہوتا ہے یا حملہ کرنا ہوتا ہے تم پر، بھائی لاتا ہوں وہ ایک ہی ساتھ۔ تو یہ خوف کی نماز بتائی گئی کہ کس طرح پڑھنا ہے، اس کے کچھ طریقے بتائیں کہ کس طرح پڑھنا ہے، یہاں پہ تو خیر ہمیں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مگر ہوتا ہے بتایا گیا کہ ایک ہوتا ہے کہ اوسط سے نماز پڑھاتے ان کے پیچھے لوگ پڑھتے، ایک رکعت انہوں نے پڑھی، ایک جگہ دادا کس طرح پڑھی گئی کہ ایک رکعت انہوں نے پڑھی، اوسط سے بیٹھے رہے، ان لوگوں نے اپنی دوسری رکعت پڑھی اور وہ پیچھے چلے گئے، دوسرے لوگ آ گئے، پھر اوسط انہوں نے ایک رکعت، اوسط نے ان کو ایک رکعت پڑھائی، اوسط دو پوری ہو گئی، ان لوگوں نے پھر اپنی ایک رکعت مکمل کر لی، تو سب کی دو دو، جیسے کہ اس طرح بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی پھر وہ چلے گئے، دوسرا آیا تو انہوں نے ایک رکعت پڑھی پھر وہ بھی چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں ہو گئی اور ان کی ایک رکعت ہو گئی، تو کئی طریقوں سے نماز پڑھی گئی ہے، مگر اس وقت کی بات ہے جب کہ آپ نے سامنے کھڑی ہوں فوجیں اور جنگ شروع نہ ہو، جنگ شروع ہونے کے بعد اگر ایسے حالات میں مشکل وقت نہ ملے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ
جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئیں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، جنہیں ہماری صلاۃ الوسطیٰ، اس میں صلاۃ الوسطیٰ آپ نے عصر کی نماز کو کہا، وہ فوت ہو گئی ان کی وجہ سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی، اور اس کا دوسری دو تین رکعت، تین نماز ساتھ ہی پڑھی، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز بعد میں انہوں نے پڑھائی۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں دشمن کے سامنے تھے، آپ نے کچھ دیر انتظار کیا، جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں کے درمیان کھڑے اور فرمایا، لوگوں دشمن سے ملنے کی خواہش نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو، تاہم جو تمہارا دشمن سامنے دشمن سے ہو جائے تو پھر صبر و ثبات سے ڈٹے رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اس کی جب خوف کی نماز ہو، جب آپ نے اسے کرنا، اور یہ کوئی گناہ نہیں تم پر کہ اگر تم مشکل میں ہو، تو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے اور اسلحہ گیلا ہو رہا ہو، یا تو مریض ہو، تو پورے اس وقت تم اپنا اسلحہ اتار سکتے ہو، اسلحہ اتار کے، کوئی اگر مریض ہے جس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے بارش میں، پھر اسلحہ اتار کے رکھا جاتا ہے، ورنہ ہی کا خضوع حذرکم، تیار رہو، یعنی اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تیار، اس وقت زمانے میں تو یہ تھا نا کہ ہر کسی کو اپنی ڈھالیں ہوتی تھی، اپنا سامان ہوتا تھا، اصل ہر چیز اس کی، تلوار اپنی، ڈھال اپنی، گھوڑا اپنا، ہر چیز اس کی، تو اس کو تیار رکھنا ہوتا۔ آج کل کے زمانے کے لیے بھی ہے کہ جب اگر گورنمنٹ کی چیز ہے تو پھر فوج کے لیے ہر چیز کو وہ تیار رکھے، اسلحہ تیار ہو، ٹینک تیار ہو، جہاز تیار ہو، ہر چیز اپنی تیار رکھیں، ضروری ہے۔ خضوع حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان ہے تم پکڑو، تیار رہو، ان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کرا کافروں کے لیے حالت ہمیں رسوا کن عذاب، ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد کا جب تم نماز پڑھ لو، جب تم نماز مکمل کر لو، تو پھر کیا، فذکروا اللہ قیامم، پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، پہلو کے بل بھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ جیسا سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے کہ جب نماز مکمل کرو پھر پھیل جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے ذکر کرو اللہ کا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، ہر وقت ذکر کرتے رہو، اپنے زبان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، چلتے پھرتے کا یہ مطلب ہے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، کچھ بھی اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ اور جب تم اطمینان سے ہو جاؤ، یعنی جب یہ خوف کا جنگ ختم ہو جائے، پھر تم اقیم الصلاۃ، پھر نماز کو اپنے پوری اس کے حساب سے، جس طرح کہ اس کا رکوع مکمل، سجدہ مکمل، اور جس طرح اس کے طریقے، اس طریقے سے پوری طریقے سے نماز کو ادا کرو، کیونکہ نماز جو ایسی چیز ہے جو مومنوں پر فرض کی گئی ہے، وقت کے ساتھ، وقت مقررہ وقت کے حساب سے نماز فرض کی گئی ہے، یعنی کہ یہ جب بھی نماز کے اللہ آپ سے پڑھا نا پہلے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبرائیل نے دو دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھائی، 2 دن باقاعدہ نماز پڑھائی، ایک دن جبکہ اول وقت تھا، اول وقت میں نماز پڑھائی، ساری جتنی بھی چیزیں سب اول وقت میں پڑھائی، اور دوسرے دن آخری وقت میں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو اوقات ہیں دو، ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، ان دونوں کے درمیان نماز پڑھ لیا۔ نماز کے اوقات میں اول وقت میں پڑھنا، اس نے فرمایا کہ اول وقت نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ ثواب کا کام۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ رسول کون سی نماز سب سے اب سے، کون سا وقت سب سے کون سا عمل سب آپ سے پڑھنا، وقت پہ اول وقت میں نماز پڑھنا، اور آپ نے کبھی بھی کبھی بھی آخری وقت میں نماز کبھی بھی نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھی، تو اول وقت میں نماز کا وقت ہو جائے تو اسے ضرور ادا کر لینی چاہیے۔ اس طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو، پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے بلال کو حکم دیا، انہیں اذان دی، پھر آپ نے ان کو اقامت کا حکم دیا، تو زور کی اقامت کی، پھر عصر کی نماز اسی طرح پڑھی گئی جب سورج بلند اور سفید شفاف تھا، پھر آپ نے مغرب کی اقامت کا حکم دیا، انہوں نے جب سورج غائب ہو گیا تو اقامت کی، پھر آپ نے اقامت کا حکم دیا تو انہیں عشاء کی اقامت کی، پھر جب شفق غائب ہو گئی پھر آپ نے اذان کا حکم دیا تو انہوں نے اندھیرے میں اذان دی اور فجر کی اقامت کی، جب صبح طلوع ہو گئی اور جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ زور کو ٹھنڈا کریں، یعنی دوسرے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس लेट नमाज पढ़ाएं। और आपने फिर उससे पूछा कि नमाज के औकात पूछने वाला कहाँ है, तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं मौजूद हूँ। तो आपने फरमाया नमाज के जो औकात तुमने देखे उनके दरमियान तुम्हारी नमाज के औकात हैं, और नमाज के औकात उन दिनों में तुम पढ़ लिया करो, इनके दरमियान कोशिश करने से कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लीजिए। फिर अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि भला तायुनु फिर इत्तिगाइल कौम, कि तुम सुस्ती ना दिखाओ, कमजोरी ना दिखाओ यानी काफिर कौम को पीछा करने में। और क्यों ना दिखाओ, ये भी इन ताकून तालमूना, कि अगर तुम कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, कोई तकलीफ अगर तुम उठाते हो, इन्नहुम यालमून कमा तालमून, तो वो भी तो वैसे ही तकलीफ उठाते हैं जैसे तुम तकलीफ उठा रहे, वो भी वैसे तकलीफ उठा रहे हैं। और तुम तो फिर भी अल्लाह से उम्मीद रखते हो, तर्जून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो, अल्लाह से जन्नत की उम्मीद रखते हो, अपने अजर की उम्मीद रखते हो कि हमें अगर अल्लाह ताला फतह नसीब फरमाएगा तो भी हमें सवाब भी देगा और माल गनीमत मिलेगा, और अगर अल्लाह ताला शहीद कर दिया तो हमें जन्नत मिलेगी। तो तुम तो उम्मीद रखते हो, फिर तुम सुस्ती दिखाने की कोई वजह नहीं है। जबकि वो जो है उनकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है, वाला वर्जुन की कोई उम्मीद नहीं है। वो तो अपने देवी देवताओं के लिए लड़ रहे हैं, जिनका उन्हें भी दिल में भी पता है कि कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बावजूद वो उनके नाम पे लड़ रहे हैं। यानी हमने बोला ताबूत के नाम पे जो जो लड़ रहे हैं वो ताबूत के नाम पे, और तुम अल्लाह के नाम पे लड़ रहे हो। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उम्मीद भी है, तो तुम्हें सुस्ती किसी हाल में दिखाने की नहीं जरूरत। और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानने वाले और हर चीज की हिकमत, अल्लाह ताला हकीम भी है और अलीम भी है। तो ये आज का तो ज्यादातर है जरा थोड़ा सा तर्जुमा मुश्किल, मगर इसलिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान से गौर से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। आज की और कल की भी इसी तरह आयतें उसमें इसी तरह है, थोड़ा सा उसमें भी, लेकिन आज वाला थोड़ा मुश्किल तर्जुमा है, इसको बार गौर से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इतना कोई अब तो आपको समझ आने लग गया है, या तो इसमें अल्फाज सारे पढ़ेंगे तो फिर देख लें। वहीदा, जब तो हो उनमें तो फिर कायम करो उनके लिए नमाज, और पर चाहिए कि तुम खड़े हो तुम्हारे साथ उनमें से एक जमात माँ का आपके साथ, और वो असला थामे रहे अपने असला। और जब वो सजदा कर लें, साजादू वो सजदा कर लें, यानी वो एक रकात मुकम्मल कर लें। पर चाहिए फलिया करूँ, फा के बाद अगर लाम हो तो उसको चाहिए मतलब होता है, बस चाहिए कि वो हो जाए में वराइकुम आपके पीछे, वलताती और चाहिए कि आए उनमें से। और दूसरी जमात लम युसल्लू जिन्होंने नहीं पढ़ी, फल युसल्लू पर चाहिए कि वो पढ़े, देखना फल यसल्लू पर चाहिए कि वो पढ़ें, वो अदा करें नमाज आपके साथ, और चाहिए कि वो थामे रहें अपना बचाव का सामान और अपने असला। और जो चाहते हैं वो लोग जो कुफर किया, काफारू उन्होंने कुफर किया, लव तक ना क्या कर तुम, काश के तुम हो गाफिल अपने असला से और अपने सामान से, अमीर तो वो तुम पर एकदम टूट पड़े। और नहीं है कोई गुनाहगार तुम पर क्या को तुम में से कोई तकलीफ में हो बारिश की वजह से, या तुम में से कोई मरीज हो कि वो असला को अपना असला को उतार दे, और तुम थामे रहो अपने बचाव का सामान। अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब। बस जब तुम मुकम्मल कर लो, अदा कर चुको नमाज, तो फिर अल्लाह का जिक्र करो कसरत से, बैठे खड़े हुए बैठे हुए और पहलुओं के बल। और जब इत्मीनान हासिल हो जाए तो फिर नमाज को अपने पूरे उसूलों के साथ पूरे तरीके से अदा करो। नमाज वो चीज़ है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन पर फर्ज कर दिया है उसके मुकर्ररा औकात में। और ना तुम कमजोरी दिखाओ काफिर कौम का पीछा करने में, क्योंकि अगर तो वो कोई तकलीफ तुम कोई तकलीफ उठा रहे हो तो वो भी इसी तरह तकलीफ उठा रहे हैं जिस तरह तुम तकलीफ उठा रहे हो। और वो और तुम तो उम्मीद रखते हो अल्लाह से, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हो, सवाब की अजर की उम्मीद रखते हो, लेकिन वो तो कोई उम्मीद भी नहीं रखते। और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के जानने वाले और हकीम व हिकमत वाले। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।